بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی نے فرمایا جو نماز عشاء کے بعد سیرۃ الملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ نماز فجر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا یہ نیت کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی، باؤں میں بیڑیا بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ رب کسی کو کسی پر فدا نہ کرے تو قیامت تک جدا نہ کرے۔ یہ معنی کہ کوئی مرتا نہیں جدائی میں، لیکن جی بھی نہیں پاتا تنہائی میں۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی نے فرمایا جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ حضرت علی نے فرمایا لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی اور روئے۔ حضرت علی نے فرمایا خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا جس انسان سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیر نکالنے پہ سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہترین وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کو زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔
حضرت علی نے فرمایا تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا نفرت گناہوں سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ حضرت علی نے فرمایا صرف دو لوگوں مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ فرمان حضرت علی ہے کہ عزم سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو، اور حملہ سے پہلے غور کر لو۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہو، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھنے پرندوں کو نیند میں گینے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا خدا کے کمال ذات کی کوئی دعا انتہا مقرر نہیں، نہ خدا کے لیے کوئی مدت ہے، نہ عقل اس کی حقیقت کو پا سکتی ہے، نہ فکر کی گہرائی اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ حضرت علی نے فرمایا لوگ جتنا بھی دل دکھائے یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ بڑھو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔
حضرت علی کا فرمان ہے، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہو گئے تو دھوکہ کون کھائے گا؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے کبھی غریب نہیں ہوتا، جو ماں کی قدر کرتا ہے کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پہ تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تکبر چاہے تقویٰ ہی کا کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ عاجزی اختیار کرے، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کے مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہو تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائے تو آگ لگا دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اسی میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ چپ کی چادر، بہت زیادہ بولنے والا جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لے تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کی دیوار بنا دیا۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا، جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی شکت چھین جاتی ہے۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہے، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی ہے، مستقبل بھی پانی، تو گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو ان کے ہی لہجے میں جواب دے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوگی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ لمبا دھاگا لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر زبان سمیٹ کر رکھیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔
زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ آمین ثم آمین۔